السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل جمال مظاہر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل جمال مظاہر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین کی نفع بخش باتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے عورت کو کفنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ عورت اور مرد کے کفنانے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مرد کو کفنانے کے لیے 3 کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور عورت کو کفنانے کے لیے 5 کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا کپڑا، 3 کپڑے تو وہی ہیں جو مرد کے لیے لازمی ہیں: لفافہ، قمیص اور ازار۔ عورت کے 2 زائد کپڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کپڑا اس کو اوڑھنی بھی کہتے ہیں اور سربند بھی کہا جاتا ہے، اور ایک کپڑا اس کو سینہ بند کہتے ہیں۔ تو یہ 2 کپڑے عورت کے کفن میں زائد ہوتے ہیں۔ تو چلیے اب عورت کو کفنانے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ عورت کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی پر پہلے لفافہ بچھائیں اور اس کے اوپر ازار بچھا دیں۔ پھر قمیص کو اس طرح پھیلائیں کہ اس کا نچلا حصہ تو ازار پر رہے اور اوپر والے حصے کو سرانے کی طرف لپیٹ کر رکھ دیں۔ اس کے بعد میت کو چارپائی پر رکھ دیں اور قمیص کا جو حصہ سرانے کی طرف اکٹھا کر دیا تھا اس کو میت کو پہنا دیں اور پاؤں کی طرف سیدھا کر دیں۔ اس کے بعد جو تہبند میت پر ڈالا گیا تھا اس کو ہٹا دیں اور میت کی پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دیں۔ اس کے بعد ازار کا بایاں پلہ میت کے اوپر لپیٹ دیں، پھر دایاں پلہ میت کے اوپر لپیٹ دیں۔ اس کے بعد سر کے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے میت کے قمیص کے اوپر سینے پر ڈال دیں، ایک حصہ داہنی طرف اور دوسرا حصہ بائیں طرف، اور سر بند کو سر اور بالوں پر ڈال دیں۔ اس کے بعد سینے بند کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اس کو ازار کے اوپر اور قمیص کے نیچے رکھ دیں، یہ بھی جائز ہے، اور اگر قمیص کے اوپر رکھ کر ازار سے پہلے اس کو باندھ دیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے۔ تو دوستو، یہ عورت کو کفنانے کا طریقہ تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔